ہمارے اس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اقوال قلب کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، اسی طرح اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم افسانوں کی ایک ساتھ کو جاری کریں۔ امید کرتا ہوں آپ ان سب چیزوں کو بہت پسند کریں گے اور ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے۔ نئے آنے والے تمام یوزرز کو میں التجا کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بنے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج آپ کے لیے ہم جس افسانے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا عنوان ہے چاند کا آنسو۔ اس میں دکھ، درد اور عورت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت افسانہ، بہت ہی خوبصورت طریقہ انداز۔ امید کرتا ہوں آپ سب پسند کریں گے۔ چاند کی بڑیا کی آنکھوں میں 2 آنسو رہا کرتے تھے۔ ایک شام جب بڑیا سوت کاٹ رہی تھی تو یوں ہی اس نے زمین پہ جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ زمین کی سبھی عورتیں بہت دکھی، افسردہ اور مزمل ہیں۔ گھاس پھونس کی مانند بے وقت عورتیں، روتی بصورتی اور اداس۔ خیر، بڑیا بھی تو ایک عورت تھی۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے ایک آنسو کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اترے اور زمین پر جو عورت سب سے دکھی اور ضرورت مند ہو اس کے دکھوں کا مداوع کرے۔ آنسو اپنی اس عزت افزائی پہ بہت خوش ہوا، مگر بے وقوف وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کائنات کی کوئی شے عورت کی اداسی کا مداوع کر ہی نہیں سکتی۔ آخر ایک آنسو خوشی خوشی زمین کی جانب روانہ ہوا اور بڑیا ایک آنسو کے ہمراہ سوت کاٹتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، وہ سوت کاٹتی رہی۔ آخر اس نے دونوں آنسوؤں کو کیوں نہ بھیجا، یہ بات معلوم نہیں۔ آنسو سب سے پہلے جس گھر میں اترا وہاں عورتوں کا ایک ڈھیر موجود تھا، اور وہ سب بھوکی عورتیں، چھوٹی، بڑی، بوڑھی، جوان، چالاک، معصوم عورتیں۔ وہ بھوک سے بلبلاتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو بمبورتی، نوچتی، گھسوٹتی تھیں، مگر ان کی بھوک ہمیشہ وہیں کی وہیں رہتی تھی۔ وہ کیوں بھوکی رہتی تھی؟ کیونکہ ان کے مرد صرف اپنی بھوک سے آشنا تھے۔ وہ صرف مردوں کی بھوک کو معتبر جانتے تھے۔ آنسو کو ان سے بہت ہمدردی ہوئی اور اس نے ان کے گدھیوں جیسے بدنوں پر اپنا کچھ حصہ مال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی بھوک مٹ گئی؟ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ گئیں؟ معلوم نہیں۔ اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آنسو بہتا رہا اور بہتے بہتے ایک محلے کے آخری مکان کے قریب آن پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس مکان کے ایک کمرے میں ایک جوان عورت درد ذہ میں مبتلا تھی اور وہ ذبح ہوتی ہوئی ادکڑی بکری کی طرح بلبلا رہی تھی۔ اس عورت کا منہ اس کے قریب کھڑی 4 عورتوں نے دبا رکھا تھا۔ کیوں دبا رکھا تھا؟ کیونکہ اگر اس کی چیخوں کی آواز گھر کے مردوں کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ غیرت سے مر جاتے۔ وہ اس کو درد برداشت کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ آنسو بیچارہ تل ملا کر رہ گیا۔ اسے درد ذہ میں مبتلا عورت دنیا کی سب سے دکھی عورت لگی۔ آنسو نے اپنے وجود کا کچھ حصہ اس عورت کی رانوں میں ٹپکا دیا۔ پھر کیا ہوا؟
پھر کیا ہوا؟ کیا مردوں کی غیرت بچ گئی؟ کیا ولادت بغیر چیخے انجام پا گئی؟ معلوم نہیں، اس بارے کچھ معلوم نہیں۔ آنسو اس کمرے کے دروازے کے نیچے سے رستہ بنا کر باہر نکل آیا اور بہتا رہا، بہتا رہا، بہتا رہا۔ بہتے بہتے تھک گیا اور دم لینے کے لیے ایک جگہ رک گیا۔ جس جگہ وہ ٹھہرا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر مشتعل مردوں کا ایک ہجوم ایک مکان کو گھیرے ہوئے کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، پتھر، اور وہ یک زبان ہو کر چلا رہے تھے، نکالو اس زانیہ کو، باہر نکالو اس ملعونہ کو، شیطانہ، فحاشہ۔ آنسو ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گیا اور وہ چپ کر کے اس مجمع کی گفتگو سننے لگا تو پتا چلا کہ وہ ایک مکان مصنفہ کا تھا، اور اس مصنفہ نے کچھ ایسا لکھ دیا تھا جو مردوں کو ہجڑا بنانے کی قدرت رکھتا تھا۔ تو اگر مرد ہجڑے بن جاتے تو عورتوں کا کیا ہوتا؟ یکدم مجمع پر جوش ہو کر چلایا کہ کچھ نوجوان مصنفہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ انہوں نے اسے ہجوم کے درمیان کٹی ہوئی مرغی کی طرح پھینک دیا، اور پھر مردانگی اس پہ ٹوٹ پڑی۔ ٹھڈے، ڈنڈے اور آخر ایک پتھر اس کی پیشانی پر ایسا تاک کے لگا کہ آنکھوں کے وسط میں شوق سرخ خون کی پھلجھڑی پھوٹ پڑی۔ مصنفہ کی آنکھوں میں موت نے چھلانگ لگا دی۔ اور جب موت نے چھلانگ لگائی تو وہ کرب سے مضحکہ خیز انداز میں پھیل گئی، اتنی کہ اس کی بھوری آنکھوں کی پتلی میں دراڑیں پڑنے لگی۔ آنسو کا پتا پانی ہو چکا تھا، لرزتے کانپتے آگے کو بڑھا اور مصنفہ کی تکلیف کا مداوع کے طور پر اس نے اپنا تھوڑا سا وجود اس کی آنکھوں میں گرا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ موت کی پھیلی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کیا مصنفہ کی موت آسان ہو گئی؟ معلوم نہیں، اس بارے بھی کچھ معلوم نہیں۔ آخر وہ بہتے بہتے شہر سے باہر آ گیا اور قریب ہی ایک شمشان گھاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پر ایک ارتھی جلانے کی تیاری کی جا رہی تھی، لکڑیوں کی تعداد اور تیل کی مقدار جانچی جا رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو مرنے والے نوجوان مرد کی ارتھی کے ساتھ ایک لاش کی مانند سفید دبلی پتلی دلہن کے لباس میں گہنوں سے لدی عورت کھڑی تھی۔ او خدایا، تو وہ مرنے والے کی پتنی تھی۔ اس کا پتی مر گیا تھا، لہذا اس کا جینا بیکار تھا۔ دھرم کی اونچائی پہ پہنچنے کے لیے، پتی ورتا کا ثبوت دینے کے لیے مردہ مرد کے ساتھ زندہ عورت کا ستی ہونا لازم تھا۔ چتا کی لکڑیاں چنی جا چکی تھیں۔ دو عورتوں نے اس کو جکڑا اور اس کے منہ کے ساتھ ایک بڑا سا پیالہ لگا دیا۔ اس میں گاڑھا سفید محلول تھا، اور وہ ویسا ہی تھا جیسا جوہر ہوتا ہے، جس سے انسانیت کا تسلسل برقرار ہے۔ وہ محلول کیلے اور دھتورے کے ملن سے بنا ایک نشہ آور محلول تھا جو ودوا کو بآسانی جلنے کی ہمت فراہم کرتا تھا۔ آنسو جانتا تھا کہ اب اس عورت کو ستی ہونے سے اس کا بھگوان بھی بچا نہیں سکتا۔ آنسو نے اس کی تکلیف میں کمی لانے کی خاطر اپنے آپ کو اس محلول میں دھکیلا۔ ستی ہونے والی پی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا زندہ کھال اور مردہ کھال کے جلنے کی بو ایک جیسی تھی؟
मालूम नहीं। क्या औरत के तन से निकलते शोलों में भगवान जल मरा? मालूम नहीं, इस बारे भी कुछ मालूम नहीं। अब आंसू के उम्र की नकदी भी तमाम होने को थी और ताहाल रुए जमीन की सबसे जरूरतमंद और अफसुर्दा औरत न मिल सकी। वो शिकस्ता कदमों से शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में फिसलता रहा। चलते चलते वो बाला खाने तक आ पहुंचा और फिर उसने दुनिया की सबसे अफसुर्दा और जरूरतमंद औरतें देखी। चालाक, मक्कार और लूमड़ी सिफ्त औरतें, जो इतनी अफसुर्दा थीं कि हंस हंस कर पागल हो रही थी। उन्होंने चांद का बचा कुचा आंसू झपट लिया और अपने काले गोरे दिलकश और भदे जिस्म आंसू की चांदी में कली करा लिया। उन्होंने चांद के आंसू को खुद पर मला और इतनी चकाचौंध हो गईं कि मर्द दीवानों की मानद खिंचे चले आने लगे। उनका दुख कहकों में बदल गया। दुनिया की सबसे जरूरतमंद औरतें चमकने लगी। चांद का आंसू मिट गया। फिर क्या क्या बाला खाने की औरतों ने अफसुर्दगी मिटाने का तरीका खोज लिया? मालूम नहीं। बाला खाने सजते रहे, सजते रहे, सजते रहे और बुढ़िया एक आंसू के साथ सूत काटती रही, काटती रही, काटती रही।